السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سجدہ تلاوت کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، اس میں کیا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، سجدہ تلاوت سے مراد وہ سجدہ ہے جب قرآن مجید کی کسی ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے جس میں سجدہ ہو۔ اگر یہ نماز کے اندر امام ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، جیسا کہ جمعہ والے دن سورہ سجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یا اس طرح کسی اور نماز میں وہ تلاوت کے اندر سجدہ والی آیت کی تلاوت کرتا ہے، تو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان اگر اکیلا تلاوت کر رہا ہو، اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کا حکم ہے تو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، یہ سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بعض دفعہ نہیں بھی کرتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے وہ سنت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ سورہ نجم کی تلاوت کی گئی لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سجدے والی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، انہوں نے بھی سجدہ نہیں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ عام حالات میں سجدے والی تلاوت سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا ہے، صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے، تو بہرحال یہ سجدہ کرنا چاہیے، نماز کے اندر بھی کرنا چاہیے، نماز کے علاوہ بھی۔ ہاں، اگر نماز سری ہو، جیسے زور کی نماز، یعنی زور اثر کی نماز ہے اور اس میں امام قرات آہستہ کر رہا ہے اور اس میں اگر کوئی وہ سجدہ والی تلاوت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی نماز میں سجدہ کرتا ہے تو لوگ پریشان ہوں گے کہ سجدہ کیوں ہوا ہے، لوگوں کے لیے یعنی یہ ایک تشویش کا باعث بنے گا۔ ہاں، اگر قرات جاری ہو رہی ہو تو وہاں اسے سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت سجدہ تلاوت ہوئی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب تلاوت کر رہا ہو، اس میں سجدہ والی آیت کریمہ آتی ہے تو اسی طرح سجدہ کر دے۔ اللہ اکبر کہنے کی یا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی جیسے بیٹھا ہے تلاوت کر رہا ہے وہ سجدہ کرے اور قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ بیٹھا ہے اسی طرح ہی سجدہ میں جائے اور سجدہ مکمل کرے۔ اور اس سجدہ کے اندر جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوشش کی جائے کہ وہ پڑھی جائے، اور وہ دعا یہ ہے: سجدہ وجہہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا پڑھی جائے، اور اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ دعا حصن المسلم کے اندر جو مشہور دعاؤں کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں اس سجدہ میں ثابت ہیں، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، نہیں تو کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ یہ دعائیں یاد کی جائیں تاکہ سجدہ کے اندر یہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے، اس میں بھی انشاءاللہ حرج نہیں، کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں، سجدہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سجدہ کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تلاوت کی، تلاوت میں اگر 2 یا 3 یا 4 آیات سجدہ والی پڑھی ہیں تو تلاوت کرنے کے بعد اکٹھے ہی 3-4 سجدے کر لیے جائیں۔ اور یہ طریقہ بھی صحیح ہوگا تیسرا، کہ پورا قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد تمام جو آیات سجدہ والی آئی ہیں وہ 15 کے قریب ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور صحیح بات یہی لگتی ہے، بعض کے نزدیک 14 ہیں، تو وہ 15 سجدے یا 14 سجدے اکٹھے بھی کر سکتا ہے۔ یہ تینوں طریقے صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، فوراً سجدہ کر لیا جائے، یا تلاوت کرنے کے بعد کر لیا جائے، یا قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد کر لیا جائے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سنت ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کبھی کبھار سجدہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے یہ سجدہ کیا ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔